تو اب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ان کو نکال کر کے 6 لاکھ لوگوں کو اور کہاں گھومتے پھرتے لے جا کر فلسطین میں بسا دیا۔ اچھا، فلسطین میں جو تھا وہ اس وقت کا ایک شہر تھا، اور اچھی خاصی آبادی تھی، شہر تو باؤنڈریڈ ہوتے ہی تھے۔ تو وہاں پر جو ہے، جو جالوت نام کا ایک شخص تھا، جو کہ کہا اس میں ذکر آیا ہے کہ 10 فٹا اور 10.5 فٹا تھا، اور اس کا وہ ایک طرح کا وہاں کا بادشاہ اور قبیلے کا سردار تھا۔ تو وہاں جا کر کے یہ بنی اسرائیل بسا دیے گئے۔ لیکن جیسے کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ انہوں نے جا کر کے وہاں بزنس شروع کر دیا، اور یہ سود خور بہت تھے، سود لینا دینا شروع کر دیا، اور اچھی خاصی اپنی اکنومی کر لی، جیسے کہ یہ سب جگہ کرتے ہیں، اور اس اکنومی کے اور اس پیسے کے بل پر مسلط ہو جاتے ہیں وہاں کی قوم پر۔ جیسے کہ آپ نے جرمنی میں بھی دیکھا کہ ساری فائنینشیل کنٹرول اور اکنومی انہی کے ہاتھ میں تھی، جس کی وجہ سے ایک ہٹلر پیدا ہوا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ وہی آج کل امریکہ میں بھی ان لوگوں نے پوری اکنومی اپنے قبضے میں لے رکھی ہے، اور بزنس مین تو زبردست ہوتے ہی ہیں، انہوں نے ساری اکنومی وہاں کی لے رکھی ہے، اور وہاں پر اپنی حکومت اپنے اس کے ذریعے چلاتے ہیں۔ وہاں کا پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر یا کوئی بھی پارٹی ان کے بنا حکومت نہیں کر سکتی۔ تو وہاں بھی یہی رہا ہے کہ دھیمے دھیمے آپ دیکھیے گا کہ وہاں کی عوام ان سے ناراض ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہونے لگی ہے، اور یہ وہاں سے بھی کبھی ایسے ہی نکالے جائیں گے جیسے جرمنی سے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بھی یہی کیا، فلسطین میں، اور اس کے ساتھ وہاں پر اپنی ایک حکومت سی بنانے کی وہ کی۔ تو یہ شکایتیں جب جالوت کے پاس پہنچی ہیں تو جالوت بہت برہم ہوا، اور اس نے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا وہ تھا، بالکل جیسے دیو ہوتے ہیں یا اس طرح کا راکشس قسم کا آدمی، کوئی اس مسلمان تو تھا نہیں۔ تو اس نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ان کے گھر ور سب توڑ تاڑ دیے، عورتوں اور بچوں کو جو ہے کہ کیپٹیویٹ کر لیا، ان کو اپنے اس میں حراست میں لے لیا، اور مردوں کو سب کو نکال کر باہر کر دیا۔ تو یہ اپنے شہر سے دربدر ہو گئے، اور 40 سال ان صحراؤں میں اور ان جنگلوں میں بھٹکتے پھرے۔ حضرت ہارون و موسیٰ تو رہے نہیں تھے کہ جو ان کی مدد کو آتے، تو یہ وہاں بھٹکتے رہے۔ تقریباً 40 سال بعد یہ وہاں پر پہنچے ہیں، جو زمانے میں ایک بزرگ پیغمبر تھے جن کا نام شمیول تھا، اور سیمیول انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ بھٹکتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم بہت پریشان حالت میں ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں، گھر بھی چھین لیے گئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ اللہ سے کہیے کہ وہ ایک بادشاہ ہم پر عطا کرے، اور ایک بادشاہ ہمارے لیے آپ مانگیے اللہ سے۔ تو خیر انہوں نے اللہ سے دعا تو مانگی، اور ایک بادشاہ بنایا بھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ شک ظاہر کر دیا کہ تم اس بادشاہ کے ساتھ جہاد کرو گے۔ مجھے اس میں شک ہے، جو سورہ بقرہ کی 246ویں آیتیں تو اس میں پھر متواتر اس سلسلے سے لے کے 251 تک چلتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں بادشاہ نیوکت کیا گیا یا اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ ہے کہ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ جب تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور بال بچوں سے الگ کر کے باہر نکال دیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ یعنی انہوں نے پھر وہی حرکت کی کہ جب حضرت طالوت ان پر بادشاہ مقرر کر دیے گئے تو انہوں نے تو فوراً ان کی مخالفت شروع کر دی کہ ارے یہ تو بہت غریب آدمی ہے، کسان آدمی ہے، اور یہ بنی یہودا میں سے بھی نہیں ہے، تو ہم اس غریب آدمی کو اپنا بادشاہ کیسے مان لیں گے؟ اور آدھے سے زیادہ سے تبھی منحرف ہو گئے کہ انہوں نے طالوت جو تھے وہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے، جو بھی نسل اس میں رہی ہو، چوتھی پانچویں، لیکن وہ نہایت خوبصورت، نہایت لمبے چوڑے، بہادر اور عالم قسم کے انسان تھے، جن کو بہت زیادہ علم اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو جب ان کو اللہ نے تو ان کو مقرر کیا
تو حضرت شمیع نے یہی کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، اور اس کا آ، اس اس بات کا کنفرمیشن یہ ہے کہ جو تمہارا تابوت سکینہ، جیسے کہ آرک، جسے تابوت سکینہ، جیسے آرک آف کنوننٹ کہتے ہیں، کووننٹ کہتے ہیں، وہ لا کر کے دے گا۔ تو 8 فرشتے لے کر کے وہ تابوت سکینہ آئے، جس کے اندر تبرکات تھے، حضرت موسیٰ کے عصا تھا، ان کا لباس تھا، جناب ہارون کا تھا، اور وہ برتن تھا جس میں کہ سلوہ آیا تھا آسمان سے۔ وہ ساری نشانیات 8 فرشتے لے کر کے آئے، اور تالوت کے جب سپرد کیا گیا، تب ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے یقین کیا کہ ہاں یہ جو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے وہ من جانب اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تب انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان لیا، یا وہ ریلیکٹنٹلی یا اپنی مرضی سے۔ بہرحال یہ ہوا کہ پھر انہوں نے، حضرت طالوت نے ایک فوج بنائی، تقریباً 33,000 فوجی اس میں اپوائنٹ کیے، جن کو کہ لے جا کر کے ان کو لڑنا تھا جالوت سے۔ لیکن جب انہوں نے سفر اختیار کیا اور ان کو کہا کہ اب چلنا ہے ادھر کی طرف، فلسطین کی طرف جنگ کے لیے، تو انہوں نے یہ بتایا اپنی فوج کو، جو اس میں شامل ہو گئے تھے، کہ اللہ راستے میں تمہارا امتحان لے گا، تو اور اس میں تمہیں کھڑے اترنا ہے، اور اگر نہیں اترے تو تم ہم میں سے نہیں ہو، اور تم پھر اس جہاد کے لیے نہیں جا سکو گے۔ تو یہی ہوا کہ جب یہ لشکر چلا تو کربلا کے پاس سے گزرا، جہاں پر نہر فرات کی ایک ڈسٹریبیوٹری تھی، جسے کیا کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے تم پانی نہیں پی سکتے، پانی کے لیے ممانعت تھی کہ پانی ایک چلو سے زیادہ، نہر القمہ جسے کہتے ہیں، ہاں نہر القمہ سے میں یہ لوگ جا کے اتنے پیاسے تھے کہ جا کے سب گھوڑوں سے اتر کے یا اس میں کود پڑے بری طرح سے، اور پانی منع کرنے کے باوجود بھی زیادہ تر لوگوں نے، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، جو حضرت طالوت کو بہت من سے انہوں نے نہیں مانا تھا، اور انہوں نے اپنے کہنے کے باوجود بھی، اللہ کی ممانعت کے باوجود بھی، انہوں نے سیر ہو کے پانی پیا۔ کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اس بات کو مانا کہ ہمیں پانی نہیں پینا ہے، اور انہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا، اور جن لوگوں نے پی لیا تھا اس کے فوراً بعد ہی ان کی کمزوری کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ جنگ کرنے قابل نہیں رہے، اور ان کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد کل 313 افراد رہ گئے جو کہ جہاد کے لیے گئے، اور اس سلسلے میں پوری قرآن میں آیات بھی ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کے لیے وہ کی۔ اور جالوت کی طرف سے جبکہ 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ کا لشکر نکلا تھا، اور ان کی طرف سے 33,000 ہی تھے، اور 33,000 کا بھی جو حشر ہوا وہ آپ کو میں نے بتایا، صرف رہ گئے 313 جو آگے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور جہاد کے لیے گئے، کیونکہ انہیں اللہ کے اس میں پورا یقین تھا اور پکے مومنین تھے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے ہم کو حکم ہے، ہم کو جنگ کرنی ہے، ہم کو جہاد کرنا ہے، اب ہم جئیں یا مریں۔ بہرحال انہی میں ایک لڑکا تھا، صرف 16-17 سال کا لڑکا تھا، جس کا نام تھا داؤد۔ وہ داؤد بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ گیا ہے جنگ میں۔ اس نے جب جالوت نکل کر کے آیا تو وہ 10.5 فٹا آدمی، جو کہ پورا آرمر پہلے ہوئے تھا، باڈی اس کی لوہے سے کہ زر بختر سے وہ تھی، اور اس میں بھی سر پہ بھی اس کے وہ لوہے کا وہ جو پہنا جاتا ہے وہ بھی اس کے تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ صرف اس کی آنکھیں دکھتی تھیں، باقی کچھ نہیں دکھتا تھا۔ تو حضرت داؤد نے حضرت طالوت سے اجازت چاہی کہ میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت طالوت نے مشکل سے ان کو اجازت دی۔ اب میں یہ اور بتا دوں کہ یہ جو لڑکا تھا جس کا نام داؤد تھا، وہ ایک تو لہجے سے بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بہت ہی زبردست، جو بعد میں لہن داؤدی کے نام سے مشہور بھی ہوئی، اتنا اچھا وہ پڑھتا تھا یا گاتا تھا۔ ایک تو وہ تھا، دوسرے یہ کہ اس زمانے میں ایک غلیل، نام تو کچھ اور تھا اس کا، لیکن غلیل جو تھی وہ اس کا مین ہتھیار تھا۔ اس سے وہ بڑے پتھر رکھ کر کے ایسا نشانہ چلاتا تھا کہ وہ بالکل اپنے نشانے پر ہی جا کے پتھر لگتا تھا۔ اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر رکھا جاتا تھا، 3 پتھر رکھے جاتے تھے۔ تو
جب حضرت طالوت نے ان کو اجازت دے دی جنگ کے لیے، تو وہ تو ان کے سامنے ایسا تھا، جالوت نے کہا کہ کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے، ابھی تو عمر ہی کا ہے، جا کسی اور کو بھیج، میں تو اس سے جنگ نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل جنگ پہ آمادہ ہوں، میں جہاد پہ آمادہ ہوں. تو پھر جیسے ہی وہ شروع ہوا تو انہوں نے حضرت داؤد نے اسی غلیل میں رکھ کر کے ایسا پتھر چلایا، ایک یا تین، کہ وہ نشانہ اتنا مضبوط اور اپنی جگہ پر تھا کہ وہ جا کے اس کی آنکھوں میں لگے پتھر، اور وہ وہیں اس اتنی زور سے اس کو وہ ہوئی کہ وہ گر پڑا. جب گر پڑا تو حضرت داؤد نے اس کو وہیں پر قتل کر دیا، اور پوری فوج جالوت کی بھاگ گئی، اور اس طرح سے حضرت داؤد فتح یاب ہوئے اور بادشاہ بنے فلسطین کے، جن کے ساتھ اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں. اور پھر انہوں نے حضرت طالوت کی بیٹی سے شادی کر کے ان کے داماد بھی ہوئے. تو اب ان کی جو فضیلتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں حضرت داؤد کو، ان میں سے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ لہن داؤدی تو تھا ہی، ان کی آواز کی خوبصورتی. دوسرے، آپ پر ایک کتاب نازل ہوئی جس کو زبور کہتے ہیں. آپ کے ساتھ عبادت اتنے گزار تھے، اتنا عبادت گزار تھے کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے نماز ہوتی تھی. 24 گھنٹے کی نماز کے معنی یہ ہے کہ پورے افراد جتنے گھر کے تھے ان کو 2 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، کہ 2 گھنٹے ایک پڑے گا، 2 گھنٹے ایک پڑے گا. یعنی 24 گھنٹے میں نماز کبھی ٹوٹتی نہیں تھی. ایک پوری سیکوینس تھی کہ ایک کے بعد دیگر، دیگر کے بعد تیسرا، ایک نماز کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اور خود بھی بہت زیادہ نمازی اور اللہ کے خاص نمائندے کی طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، بہت بے انتہا عبادت گزار تھے. تو آپ جب عبادت کرتے تھے اور تسبیح کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے. زبردست قوت کے مالک تھے. اور اللہ نے جیسے قرآن میں بھی ہے کہ آپ کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا، یعنی اس کو اتنے آسانی سے آپ موڑتے تھے کہ دن میں 6 زرہ بختر یا 6 وہ بناتے تھے باڈی آرمرز، تو اس میں سے 2 کو تو بیچ کر کے گھر چلاتے تھے، اور 4 جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے اور اپنے فوجیوں کو اس کو بنا کر کے بخشا کرتے تھے. اور ان کی اللہ نے پاور اور ججمنٹ بھی بہت زبردست دی تھی. آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے جس میں کہ حضرت داؤد کے فیصلے ہوا کرتے تھے. اور یہ ہوتی تھی. آپ کے لیے اللہ نے بہت سے معجزے اور بہت سی وہ پیدا کر رکھی تھیں. جب آپ لشکر کے لے کر کے جنگ سے واپس آتے تھے اور رات ہو جاتی تھی تو راستہ دکھانے کے لیے بادلوں میں بجلی کڑکتی تھی اور آپ کو راستہ دکھایا جاتا تھا. اور ان کی فضیلت تو کیا، ان کی بنی اسرائیل کی فضیلت یہاں تک تھی کہ ان کے جو ربی علماء تھے وہ بھی فرشتوں سے بات کیا کرتے تھے. اس طرح کی یہ قوم تھی شروع میں بنی اسرائیل. لیکن اس کے بعد جو وہ ہوا، وہ بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے جو حکومت اپنی بنائی، اس میں آپ کا پیریڈ ہے 1010 BCE سے لے کے 970 تک، یعنی 40 سال تک آپ نے جو ہے حکومت کی ہے. اور یہ آپ کا پیریڈ ہے جو قبل مسیح 1010 سے لے کے 970، یعنی 40 سال تک. آپ کی حکومت مصر سے لے کے میسوپوٹومیا تک پھیلی ہوئی تھی. اور یہ آپ جناب طالوت کے بعد دوسرے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے. انہیں اپنی حکومت کو انہوں نے پھر بعد میں بہت پھیلایا، اور انہی نے اسرائیل نام کا ملک بسایا. اس سے پہلے یا تو نہ تو اسرائیل تھا، صرف فلسطین تھا، اور وہاں کے لوگ فلسطینی کہلاتے تھے جو آج بھی ہیں. اور یروشلم تھا، جس کی یروشلم کی حکومت، دارالحکومت اسرائیل کی حضرت داؤد نے یروشلم بنائی تھی، جو آج بھی ہے اور جس کا آپ ذکر و سنتے رہتے ہیں. بہت پھیلاؤ. پھر انہوں نے اپنی حکومت کا پھیلاؤ یہاں تک کیا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ لیبنان اور اردن یعنی جارڈن، سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اور عراق کا کچھ حصہ یہاں تک پھیلی ہوئی تھی. تو اسی لیے آج جو گریٹر اسرائیل کا خواب یہ بنجمن نیتن یاہو اور یہ قوم اسرائیل جو دیکھ رہی ہے، یا یہودی جو دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرت داؤد کے دور میں انہوں نے اپنی پوری سلطنت قائم کی تھی، جس میں سعودی عرب کا بھی حصہ تھا، عراق کا بھی حصہ تھا، شام کا بھی حصہ تھا. اور یہ تو تھا اسرائیل اور فلسطین. اس کو آپ گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ہے جو میں اس میں اٹیچ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو آج یہودی چاہتے ہیں
وہ اسی پوری حکومت اسی طرح کی چاہتے ہیں جو جناب داؤد نے قائم کی تھی، اور اس کے لیے بہت زیادہ یہ جو زائنسٹ ہیں، جسے صہیونی کہتے ہیں، یہ سب بہت زیادہ سخت لوگ ہیں، اور یہ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچڑا بھی آ گیا ہے امریکہ سے اور اس کی قربانی ہونی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ تمام ربی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے زائنسٹ یہ اس کو کرے اور ہمیں فتح ہوگی، اسی لیے یہ اپنے جنگ پر پوری طرح سے آمادہ ہیں، اور یہ زائنسٹ اس کو گریٹر اسرائیل کے نتن یاہو اور یہ اپنے دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس دور کا جو کہ جناب داؤد کے دور کا تھا۔ اب وہ تو اللہ عالم کہ کیا ہوگا آگے، لیکن 40 سال کی حکومت کے بعد کا انتقال ہوا، اور وہ آج داؤد سٹوم کر کے یروشلم میں ہی آپ کا مدفن ہے، وہیں آپ دفن ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے بعد پھر ان کے بیٹے آئے، جنہوں نے حضرت سلیمان، جنہوں نے یہ ٹوم بنایا تھا، یہ کہلاتا ہے ہیکل سلیمانی، یعنی ٹیمپل آف یروشلم، وہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ اس کا ذکر میں آگے کے چیپٹر میں کروں گا، اور اس کی یہ بنی اسرائیل کی کے سلسلے سے تاریخ ابھی یہ ایک چیپٹر کا ایک حصہ ہوا ہے۔ اب یہ آگے اور بڑھاؤں گا کہ کیسے یہ آگے چل کے ایک بار، ابھی تو اسی نے کیا تھا جالوت نے، اب پھر یہ برباد ہوں گے، اور پھر یہ ہیکل سلیمانی توڑا جائے گا ایک مرتبہ، اور پھر دوسری مرتبہ، یہ ہسٹری ہے، آگے چلے گی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی اتنا ہی کہ حضرت داؤد کے زمانے میں کتنی حکومت تھی اور وہ کیسے بنی تھی، یہ میں نے آپ کو نوجوانوں کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن میں تو ہے وہ ایونٹس ہیں، وہ مواقع ہیں جہاں جہاں کبھی کبھی یہ ہوا، لیکن ایسے جو کہلاتی ہے کرونالوجی ہسٹری کی کہ کیسے شروع ہوا اور کہاں تک گیا، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ کیسے سلسلے میں یہ بات آگے چلتی رہی ہے اور آگے چلے گی۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں بات ہوگی۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ۔